بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 700 تھی اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل رما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی، کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پہ جو 50 تیر انداز کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی کے صحابہ میں سے صرف 2-3 اپنی جگہ پر رہے، باقی صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے جب پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی، یوں جنگ کا پاسہ پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ عطارتہ بن شرابیل کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد العزا غفشانی جب ان کے سامنے آیا، یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، اے ام انوار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی۔ دونوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اسے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے،
सबा बिन अब्दुल अज़ा गबशाई को कत्ल करने के बाद आपका पांव फिसला और गिर गए। उठने लगे, तभी पत्थर की ओट से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। उसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान अहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफार ने बेपनाह खुशियाँ मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा की लाश का मसला किया, नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाने चाहे मगर निगल ना सकी। नाक, कान और दीगर आज़ा का हार बनाकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया। एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते हैं। मुझे अपने बाप उतबा, भाई वलीद, चचा शेबा और बेटे बकर के कत्ल पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है। जंग के बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फुफी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम कयामत के दिन उन्हीं के पेट से उठाए जाओ। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफार के 70 आदमियों का मसला करूँगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको वही के जरिए तज़कीर की गई और कुरान मजीद की सूरह नहल की आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अज़ियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह ही की तौफीक से है। इस हुक्म रब्बानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा तर्क कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। न सिर्फ ये बल्कि आपने मसले से सख्ती से मना फरमाया और हुक्म हुआ कि मसला यानी लाश के टुकड़े करना हरगिज़ जायज़ नहीं, हत्ता के बावले कुत्ते का भी हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन की और आपके जख्मों पर मरहम भी रखा। आपने इरशाद फरमाया, मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को 7 आसमानों पर और जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह व असदुर रसूल लिख दिया गया है। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद की तरफ रवाना हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और वापस मदीना ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मसला शुदा लाश देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा।
جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔